بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے افغانستان میں چھوڑے گئے اربوں ڈالر کے امریکی اسلحے کو واپس لینے کے اعلان کے بعد افغانستان سے 2021 میں ہونے والے امریکی انخلاء کو ناقص بھی قرار دیتے ہوئے جو بائیڈن کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان اربوں ڈالر کے امریکی اسلحے کی نمائش کر رہے ہیں، جن میں 7,77,000 رائفلیں اور 70,000 بختر بند گاڑیاں شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے افغانستان میں جدید ہتھیار اور اعلیٰ معیار کا فوجی ساز و سامان چھوڑا جو اب طالبان کے کام آ رہا ہے، ہمیں اسے واپس لینا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے بھی اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ کی اس انخلاء میں ناکامیوں کے ذمہ دار افراد کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی انخلاء کے بعد افغانستان میں کئی عالمی تخریب کار تنظیموں نے دوبارہ جنم لے لیا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں بھی بتایا گیا ہے کہ افغان طالبان پاکستان میں تخریب کار سرگرمیوں کی مالی اور آپریشنل حمایت فراہم کر رہے ہیں، جبکہ 2024 میں 600 سے زائد حملے ریکارڈ بھی کیے گئے، جن میں بیشتر افغان سرزمین سے کیے گئے تھے۔ 2021 سے 2025 تک امریکہ نے افغانستان کی قومی دفاعی فورسز کو 18.6 ارب ڈالر کا فوجی ساز و سامان فراہم کیا، جس میں طیارے، اسلحہ، گاڑیاں اور مواصلاتی نظام شامل تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو بگرام ایئر بیس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا چاہیے تھا، اور اس کا نقصان اب واضح ہو رہا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امریکی صدر ٹرمپ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کینیڈا پر ناجائز ٹیرف لگائے گئے تو سخت جواب دیں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ 4 مارچ سے کینیڈا پر ناجائز ٹیرف عائد کرتا ہے تو ہماری حکومت فوری اور بھرپور جواب دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا نے سرحدی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے 1.3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، جس میں ہیلی کاپٹرز، ڈرون اور 10,000 سرحدی محافظ شامل ہیں تاکہ اسمگلنگ کو روکا جا سکے۔ یوکرینی صدر یوکرین کی معدنیات کی ڈیل پر گفت و شنید کے لیے امریکہ پہنچ چکے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ نے بتایا ہے کہ یوکرین کے ساتھ معدنیات ڈیل مکمل ہو چکی ہے، جس پر کسی بھی وقت دستخط ہو سکتے ہیں۔ یوکرین اور امریکہ کے درمیان تعمیر نو کے سرمایہ کاری فنڈ کے قیام کا معاہدہ 11 نکات پر مشتمل ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ مجوزہ معاہدے میں مستقبل میں جنگ کی فنڈنگ کے لیے کوئی خاص ضمانتیں شامل نہیں کی گئی ہیں۔ اس مجوزہ معاہدے میں خطے میں امریکی اہلکاروں کی تعیناتی کی کوئی شق بھی شامل نہیں کی گئی۔ تاہم امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ معدنیاتی معاہدہ یوکرین کے بحران کے خاتمے کے لیے ایک اہم قدم ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے چینی درآمدات پر 4 مارچ سے اضافی 10% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کینیڈا اور میکسیکو پر مجوزہ ٹیکس کا نفاذ بھی 4 مارچ سے کرنے کا اعلان ہوا ہے، جو اس سے پہلے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ امریکی صدر نے چائنا پر اضافی 10% ٹیرف نافذ کرنے کا بھی اعلان کیا، جبکہ دوسری طرف چائنا کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ امریکہ ایسی غلطی کرنے سے گریز کرے گا اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کے راستے پر آئے گا۔ امریکی ارکان کانگریس جو ولسن نے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو کو خط لکھ کر زور دیا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ان کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں۔ جو ولسن گزشتہ چند ہفتوں کے دوران عمران خان کی رہائی کا مسلسل مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان اگست 2023 سے متعدد مقدمات میں گرفتار ہیں، جنہیں وہ سیاسی قرار دیتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ جو ولسن ایوان کی خارجہ امور اور آرمڈ سروسز کی کمیٹیوں کے ایک اہم رکن بھی ہیں، جبکہ وہ ریپبلکن پالیسی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں۔
اور انہیں امریکی صدر ٹرمپ کے بہت ہی قریب سمجھا جاتا ہے۔ خط میں ان کا کہنا تھا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ عمران خان کو آزاد کروانے کے لیے پاکستان میں ملٹری رجیم کے ساتھ بات چیت کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب ان کی بنیاد آزادی پر ہو۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کو پسند کیا جاتا ہے اور ان کی رہائی سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اپنے پہلے دور حکومت میں جب وزیر اعظم تھے تو آپ دونوں کے درمیان مضبوط تعلقات تھے۔ خط میں کہا گیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا مقصد دنیا کے ہر ملک کے ساتھ مضبوط ترین تعلقات رکھنا ہے اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی مضبوطی عمران خان کی آزادی پر منحصر ہے۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ جو ولسن نے اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھی خط لکھا تھا جس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے مضبوط تعلقات دونوں ممالک کے قومی مفاد میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان 75 سال سے زائد عرصے سے جاری دو طرفہ تعلقات اس وقت مضبوط ترین سطح پر ہیں۔ اپنے خط میں انہوں نے خان کے ساتھ اپنے شدید اختلافات کا اعتراف بھی کیا، بالخصوص روسی صدر پیوٹن اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے بارے میں ان کی کمزور پالیسیوں پر۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ سیاسی مخالفین کو جمہوری انتخابات میں شکست دی جانی چاہیے، نہ کہ من گھڑت سیاسی الزامات پر جیل میں ڈال دیا جائے۔ وزیر خارجہ کو جو انہوں نے خط لکھا اس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان پر سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں، وہ دوسرے سیاستدان جیسے سلوک کے مستحق ہیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صدر ٹرمپ کی طرح عدالتی استحصال کا شکار ہیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ جمہوریت، انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی اور پاکستانی عوام کے لیے آزادی صحافت، آزادی اجتماع اور آزادی اظہار رائے کی بنیادی ضمانتوں کے احترام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ کرد رہنما عبداللہ اوجلان نے اپنی جماعت کردستان ورکرز پارٹی یعنی PKK کو ہتھیار ڈالنے اور غیر مسلح ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ 40 سال سے دوستو حکومت کے خلاف، ترکی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والی تنظیم کے سربراہ کی جانب سے کیے جانے والے فیصلے سے تنازعہ ختم اور ترکیہ سمیت خطے میں امن و امان قائم ہونے کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں۔ اوجلان نے ایک خط میں کہا کہ میں ہتھیار ڈالنے کی اپیل کرتا ہوں اور اس اپیل کی تاریخی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ یاد رہے دوستو کہ ان کی پارٹی کو ترکی، امریکہ، یورپی یونین اور دیگر ممالک کی جانب سے تخریب کار تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ 1984 میں PKK یعنی اس کی پارٹی نے کردوں کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کے لیے مسلح جدوجہد اور جنگ کا آغاز کیا تھا، جس کے بعد سے اب تک 40,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ بعد میں اس کی پارٹی نے اپنے علیحدگی پسندانہ اہداف سے دستبردار ہو کر ترکی کے جنوب مشرق میں زیادہ خود مختاری اور کردوں کے حقوق کے حصول پر توجہ مرکوز کر دی۔ اوجلان کی اس اپیل کے بعد دوستو شمالی عراق کے تیل برآمد کرنے والے خطے اور پڑوسی ملک شام کے لیے بھی اہم اثرات مرتب ہو گئے۔ شام 13 سالہ خانہ جنگی اور بشار الاسد کے اقتدار سے محرومی کے بعد ابھر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پہلی بار کسی اسلامی مہینے کا چاند دیکھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ فتویٰ کونسل کا کہنا تھا کہ ڈرون کے استعمال سے چاند کو براہ راست دیکھنا ایک اہم قدم ہوگا اور اسے چاند کی روایت کی تصدیق کی بنیاد سمجھا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں دوستو پہلی بار رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے ڈرون اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس طرح متحدہ عرب امارات چاند دیکھنے کے لیے ڈرونز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ دنیا کے سب سے طویل عرصے تک قید رہنے والے فلسطینی سیاسی قیدی نائل برغوثی کو 44 سال بعد اسرائیلی جیل سے رہا کر دیا گیا، مگر انہیں اپنے وطن جانے کی اجازت نہیں ملی۔ وہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت مصر جلا وطن کر دیے گئے۔
نائل برغوثی کے خاندان نے ان کی رہائی کی تصدیق کی، مگر بتایا کہ اسرائیلی حکام نے انہیں فلسطین واپس جانے سے روک دیا ہے، یہاں تک کہ ان کی بیوی کو بھی مصر جا کر ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ اپنی رہائی کے بعد الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کو بدترین تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قیدیوں کی ہڈیاں تک توڑ دی جاتی ہیں۔ 2018 میں نائل برغوثی کے بھتیجے صالح برغوثی کو مار دیا گیا تھا، ان کے بھائی عاصم کو گرفتار کر دیا اور گھر مسمار کر دیا گیا۔ 2021 میں ان کے بڑے بھائی عمر برغوثی کورونا سے انتقال کر گئے، مگر اسرائیلی حکام نے نائل کو آخری دیدار کی اجازت تک نہیں دی۔ دوستو، ان کے ساتھی قیدی انہیں ایک ذہین، باحوصلہ اور کتاب دوست شخصیت کے طور پر جانتے ہیں۔ برما کی سرحد پر واقع اپنے صوبہ یون نان میں نیا ریڈار اسٹیشن بنا کر چائنا نے بھارت کے عسکری حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ اس اسٹیشن پر نصب جدید ترین ریڈار 5000 کلومیٹر قطر میں بھارتی بحریہ، فضائیہ اور بری افواج کے میزائلوں کی تمام سرگرمیاں نوٹ کرے گا۔ وہاں بحر ہند اور خلیج بنگال میں تمام بھارتی میزائلوں کے تجربات پر نظر رکھے گا۔ اس سسٹم میں تیزی سے ریکارڈ کرنے والے بہترین آلات نصب ہیں۔ حاصل شدہ ڈیٹے سے چائنا نہ صرف بھارتی میزائلوں کی طاقت سے آگاہ ہوگا، بلکہ وہ اپنے میزائل ڈیفنس سسٹم کو بھی طاقتور بنا سکے گا۔ بھارتی عسکری حلقے یہ جان کر شدید تشویش میں مبتلا ہیں کہ اب خصوصاً بحر ہند میں انڈین نیوی کے تمام میزائل تجربات اور جنگی طیاروں اور ڈرون کی اڑانیں چائنا کی آنکھ بہت گہرائی سے دیکھ سکے گی۔ یوں بھارتی بحریہ کی کمزوریاں چائنا سے چھپی نہیں رہ سکیں گی۔ انڈین ریاست مہاراشٹر کے علاقے ملوان میں چیمپئن ٹرافی میں کھیلے گئے پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بعد مبینہ طور پر ملک مخالف نعرے لگانے پر ایک ہی خاندان کا گھر مسمار کر دیا گیا۔ چیمپئن ٹرافی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ 23 فروری کو دبئی میں کھیلا گیا تھا، جس میں انڈین ٹیم بآسانی جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ انڈین ٹیم کی جیت پر بھارت بھر میں جشن کا سماں تھا، لیکن مہاراشٹر کے علاقے میں اس وقت کشیدگی دیکھنے میں آئی جب ایک مقامی شخص نے کباڑ کے کام سے منسلک تاجر اور ان کے خاندان پر ملک مخالف نعرے لگانے کا الزام لگا دیا۔ تاجر، ان کی اہلیہ اور ان کے 15 سالہ بیٹے پر ملک مخالف نعرے لگانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد مقامی افراد نے غصے کا اظہار کیا اور تاجر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا، جس پر حکومت نے ملوان میونسپل کمیٹی نے بلڈوزر کے ذریعے تاجر کے گھر کو مسمار کر دیا۔ دوسری جانب ملوان پولیس نے خاندان کے اراکین کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد ملوان کی ہندو برادری نے ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ احتجاجی مظاہرے اور مقدمے کے اندراج کے بعد شیو سینا کے رکن ریاستی اسمبلی نالیش رانا نے دعویٰ کیا کہ ملک مخالف نعرے لگانے والا خاندان غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ انہوں نے اس حوالے سے ملوان میونسپل کونسل کو ایک خط لکھا، جس کے بعد تاجر کا گھر مسمار کر دیا گیا۔ ملوان میونسپل کونسل نے تاجر کے گھر کو غیر قانونی قرار دیا اور کونسل کے چیف آفیسر سنتوش نے اس بات کی تصدیق کی کہ گھر مسمار کرنے کی کارروائی نالیش رانا کا خط موصول ہونے کے بعد کی گئی۔ نالیش رانا نے تاجر کے خلاف کارروائی کرنے پر ملوان پولیس اور میونسپل کونسل کا شکریہ بھی ادا کیا، تاہم ماہرین قانون میونسپل کونسل کے اس عمل کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ قانون دان کہتے ہیں کہ گھر کے غیر قانونی ہونے کا پیشگی نوٹس دیے بغیر ایسی کارروائی کرنا غیر قانونی عمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا تھا تو پہلے کیوں نوٹس نہیں لیا گیا؟ دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ اس کیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ ملک مخالف نعرے لگانے کی کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے اور ہم نے تمام کارروائی ایک شخص کی شکایت پر کی۔ شکایت درج کروانے والے شہری کا پولیس کے سامنے دعویٰ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بعد تاجر کے بیٹے نے پاکستان زندہ باد، انڈیا میچ ہارے گا کے نعرے لگائے، اور اس کے بعد اس گھر کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ یہ کارروائی کر دی گئی۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔